السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج ایک ایسے شخص کی کہانی سنا رہے ہیں جس کا انتقال ہو چکا تھا، کفن پہنا دیا جا چکا تھا، لیکن پروردگار نے اسے دوبارہ زندگی دے دی۔ سچا واقعہ ہے یہ۔ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ان حکیم صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ اب جن حکیم صاحب کی زبانی یہ واقعہ ہے، انہی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ حکیم انور احمد پرتاپ گڑھی لکھتے ہیں، صبح کسی شخص نے آ کر مجھے خبر دی کہ شمشیر خان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو جنازے میں شرکت کرنا ہے۔ مجھے یہ سن کر اچنبھا سا ہوا، کیونکہ شمشیر خان کو میں نے دیکھا تھا تو اس کی حالت اتنی خراب نہ تھی کہ اس بات کی توقع کی جاتی۔ شمشیر خان میرے محلے میں رہتا تھا اور 2 سال پہلے کسی دوسرے شہر سے آیا تھا۔ وہ مرگی کا مریض تھا۔ کچھ دنوں تک میرا علاج کراتا رہا۔ یونانی علاج سے اسے قدرے افاقہ ضرور تھا۔ دردوں کی شدت میں کمی ہو چکی تھی، لیکن فوری فائدے کی غرض سے اس نے ایلوپیتھک علاج شروع کر دیا اور شاید متعدد ڈاکٹروں کا علاج کراتا رہا۔ میں 10 بجے شمشیر خان کے مکان پر پہنچا۔ وہاں رونا پٹنا مچا ہوا تھا۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ میت کو غسل دیا جا چکا تھا، اب تکفین ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں بیٹھا اس کے گھر والوں سے اظہار ہمدردی کرتا رہا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ آج کل سرکاری اسپتال کے سول سرجن کا علاج ہو رہا تھا۔ انجیکشن پر انجیکشن لگ رہے تھے، جس سے مریض کافی کمزور ہو چکا تھا اور دورے بھی شدید قسم کے پڑنے لگے تھے۔ پچھلی رات جب ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گیا، مریض کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور صبح ہوتے ہوتے اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ تھوڑی دیر میں شمشیر خان کا بھائی دلیر خان ہانپتا ہوا آیا اور میرا بازو پکڑ کر کہا، حکیم صاحب للہ جلدی آئیے، جلدی آئیے، کفن میں کچھ جنبش ہوئی ہے۔ میں نے کفن ہٹا کر میت کا منہ کھول دیا۔ میت کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نبض آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں نے اس کے گھر والوں کو اطمینان دلایا کہ شمشیر خان زندہ ہے اور میری ہدایت کے مطابق مریض کو کفن سے نکال کر صاف بستر پہ لٹا دیا گیا، نسوار سنگھایا گیا اور پھر میں نے ایک مقوی قلب سیال دوا منگوا کر اس کی 2 خوراکیں اس کے حلق میں اتار دیں۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اس کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور انہیں سہارا دیا گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے اشارے سے اسے چپ رہنے اور آرام کرنے کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ایک اور رقیق دوا اس کے تیمارداروں کو دی کہ ہر 2 گھنٹے بعد پلاتے رہیں اور مکمل آرام کرنے دیں۔ اس کے علاوہ دیگر دوائیں دیں اور چلا آیا۔ دوسرے دن گیا تو دیکھا مریض تکیوں کے سہارے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ایک نئی زندگی پائی تھی، لیکن کل کے واقعے کی اسے خبر نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا، اور نہ اسے یہ بات بہت دنوں تک بتائی گئی تھی۔ شمشیر خان 4-5 مہینے میرے زیر علاج رہا اور آخر بالکل اچھا ہو گیا، اور پھر اس کو، اس کے رشتہ داروں کو ڈاکٹری علاج سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یونانی علاج اگرچہ فوراً اثر نہ کرے، لیکن دیر آید کے مصداق کارگر ہوتا ہے، یعنی دیر آید درست آید۔ بہرحال میرے لیے تو شمشیر خان کی موت اور پھر زندہ ہونا میری معالجاتی زندگی کا سب سے انوکھا مشاہدہ ہے۔ شمشیر خان کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ شمشیر خان انتقال کر چکے تھے، ان کی نبض غائب ہو چکی تھی اور جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر تعجب ہے کہ کفن پہنانے کے بعد یکایک ان میں کہاں سے روح واپس آ گئی۔ انتہائی حیران کن بات ہے، لیکن اللہ کے بھید اللہ جانے، وہ چاہے تو نئی زندگی دے دے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔